الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. سامعین اکرام، اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کو روانہ کیا. ہر نبی کا مقام، ہر نبی کا درجہ الگ الگ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض، کہ ہم نے ہر نبی کو فضیلت دی ہے دوسرے نبیوں پر. ان تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا مقام رکھنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی طرح فرشتوں میں ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے. تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ و افضل سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. تمام آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا مقام رکھنے والی آسمانی کتاب قرآن مجید ہے. ہر صحابی کا مقام الگ الگ ہے. تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ و اونچا مقام رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. اسی طرح ہر دن کا مقام الگ الگ ہے. تمام دنوں میں سب سے اعلیٰ و اونچا مقام رکھنے والا دن جمعہ کا دن ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر. تمام دنوں میں سب سے اعلیٰ و اونچا جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کی عظمت، اس کا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے. یہاں تک کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل جمعہ کا دن ہے. اسی طرح ہر رات کا مقام الگ الگ ہے. تمام راتوں میں سب سے اعلیٰ و اونچا مقام رکھنے والی رات لیلۃ القدر ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ان آیتوں سے اور اس روایت سے پتہ چلا لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ و اونچا مقام رکھنے والی ہے. اسی طرح اللہ جل شانہ نے 12 مہینے متعین فرمایا سال کے اندر. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا اسی دن اللہ نے یہ متعین کر دیا کہ سال میں 12 مہینے مقرر ہیں. 12 مہینوں میں سب سے اعلیٰ و اونچا مقام رکھنے والا مہینہ رمضان المبارک ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کو چھوڑ کر بقیہ مہینوں کی فضیلت اپنی اپنی جگہ ہے. بقیہ مہینوں کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے.
اسی طرح ذی الحجہ کا ایک مہینہ ہے، ذی الحجہ کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا منہا اربعۃ حرم، وہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اہمیت والے ہیں۔ وہ 4 کون سے مہینے ہیں؟ ایک روایت میں فرمایا شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ دوسری روایت میں ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ تو یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ تو یہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ بھی ہے۔ جیسے اللہ نے رمضان میں روزے رکھا، تراویح رکھا، سحری افطاری رکھا اور بہت سارے اعمال کو رمضان میں رکھا، اسی طرح اللہ جل شانہ نے ذی الحجہ میں بہت سارے اعمال کو رکھا ہے۔ ذی الحجہ کا معنی یہی ہے کہ یہ حج والا مہینہ۔ تو ذی الحجہ میں اللہ نے حج کو رکھا، مینا کا قیام، مزدلفہ کا قیام، عرفات کا قیام، رمی جمارات کا عمل، طواف کا عمل اور طواف زیارت، طواف وداع، بہت سارے اعمال کو اللہ نے ذی الحجہ میں رکھا۔ یوم عرفہ ذی الحجہ میں رکھا۔ اسی طرح قربانی کا عمل بھی اللہ جل شانہ نے ذی الحجہ میں رکھا ہے۔ تو جیسے رمضان میں بہت سارے اعمال کو اللہ نے رکھا، اسی طرح ذی الحجہ میں بھی بہت سارے اعمال کو رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا ذی الحجہ کی کیا اہمیت ہے، ذی الحجہ کا کیا مقام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ بعض مفسرین نے یوں بیان فرمایا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ کون سی فجر مراد ہے؟ ایک روایت کے مطابق ہر دن کی صبح کی نماز مراد ہے، ہر دن کا صبح صادق کا وقت مراد ہے۔ دوسری روایت سے پتہ چلا کہ والفجر سے مراد محرم کی پہلی تاریخ کی فجر کی نماز مراد ہے۔ ایک تیسری روایت میں ہے والفجر سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی فجر کی نماز مراد ہے، کہ اللہ نے قسم اٹھائی والفجر، قسم ہے ذی الحجہ کے 10 تاریخ کی صبح کی نماز کی قسم۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سے مراد ہیں؟ تو علماء نے، مفسرین نے بیان فرمایا ہے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں مراد ہیں، کہ اللہ جل شانہ نے ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں کی قسم کھائی، ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم۔ والشفع والوتر، اللہ نے قسم اٹھائی والشفع، یہاں والشفع سے مراد ذی الحجہ کا 10ویں تاریخ کا دن مراد ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کا دن مراد ہے، یعنی یوم النحر، قربانی کا دن۔ تو اللہ نے اس دن کی بھی قسم اٹھائی، والشفع، قسم ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کے دن کی، والوتر، اور اللہ نے قسم اٹھائی یوم عرفہ کا، یوم عرفہ کی قسم اٹھائی، کہ عرفہ کے دن کی قسم، 9 ذی الحجہ کے دن کی قسم۔ تو ان آیتوں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے قسمیں اٹھائی، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی فجر کی قسم، اور ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں کی قسم، اور ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کے دن کی قسم،
اور عرفہ کے دن کی قسم، جب اللہ ان دنوں کی، ان راتوں کی قسم اٹھایا ہے تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مقدس مہینوں میں، عظمت والے مہینوں میں اور برکت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس آیت کی تفسیر میں امام جساس رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ 4 مہینے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے برکت والے ہیں، عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ تو ان مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اور نیک اعمال کی پابندی کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی برکت سے بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق دیتے ہیں اور عبادت کرنے کی اس کے اندر ہمت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص ان 4 مہینوں میں کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، برے کاموں سے بچاتا ہے، اللہ جل شانہ باقی سال کے مہینوں میں اس بندے کو برائیوں سے بچاتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ذی الحجہ کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور اس مہینے میں بلکہ ان مقدس مہینوں میں نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے اور صحیح زندگی گزارنا چاہیے، تاکہ اللہ بقیہ مہینوں میں بھی اچھے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمارے دلوں میں ذی الحجہ کی اہمیت پیدا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔